ایک قتل، ایک خاموش قاتل اور ایک ایسی قوم جو سچ کو دفن کرنا چاہتی تھی، مگر اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ سچ کو سامنے آنا ہی ہوگا۔ نعمانی سٹوریز چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہاں آپ کو ملیں گی دل ہلا دینے والی، سوچ بدل دینے والی اور عبرت آموز کہانیاں جو انسان کو غفلت سے جگا دیتی ہیں اور انجام یاد دلا دیتی ہیں۔ آج ہی سبسکرائب کریں کیونکہ ہر کہانی صرف سنانے کے لیے۔ بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص قتل ہو گیا۔ قاتل کوئی باہر والا نہیں تھا بلکہ اسی کا اپنا بھتیجا تھا جسے دولت جلد چاہیے تھی۔ اس نے چچا کو قتل کیا، لاش اٹھائی اور دوسرے محلے میں ڈال دی۔ صبح وہی قاتل روتا ہوا نکلا اور الزام لگا دیا، میرے چچا کو تم لوگوں نے قتل کیا ہے۔ قوم آپس میں لڑ پڑی۔ ہر قبیلہ خود کو بے گناہ کہنے لگا۔ آخر کار سب پہنچے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ حالانکہ اللہ اس چھپے ہوئے راز کو خود ظاہر کرنے والا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور حکم آیا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو۔ قوم چونک گئی، کہنے لگی، اے موسیٰ، کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ اگر وہ اسی وقت کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو کام ہو جاتا۔ انہوں نے سوال کیا، اے موسیٰ، وہ گائے کیسی ہو؟ اس کی عمر کیا ہو؟ جواب آیا، نہ بوڑھی ہو نہ بہت کم عمر، بلکہ دونوں کے درمیان۔ اب بھی تسلی نہ ہوئی، کہنے لگے، گائیں تو بہت ہیں، رنگ بھی مختلف ہیں، رنگ بتا دیجئے۔ اللہ نے فرمایا، وہ گہری زرد رنگ کی ہو جو دیکھنے والوں کو خوش کر دے۔ پھر بولے، ہم پر بات مشتبہ ہو گئی ہے، کوئی خاص نشانی ہو تو وہ بھی بتا دیجئے۔ فرمایا گیا، وہ گائے نہ کھیتی میں جوتی گئی ہو نہ پانی کھینچنے میں استعمال ہوئی ہو، بالکل سلامت بے داغ ہو۔ اسی قوم میں ایک نیک لڑکا تھا جو اپنی ماں کا فرما بردار تھا۔ اس کے والد نے ایک بچڑی اللہ کے سپرد کی تھی۔ اللہ نے اسے خود پالا اور وہی گائے ان تمام نشانیوں پر پوری اترتی تھی۔ نیک آدمی نے اپنے بچڑے کو جنگل میں چھوڑے ہوئے اللہ کے سپرد کر دیا کہ یہ میرے بیٹے کی امانت ہے۔ اس نے دل میں یہ یقین بٹھایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ کچھ عرصے بعد وہ نیک آدمی وفات پا گیا، لیکن اللہ کی عنایت کے تحت بچڑا سالم و سلامت رہا، اور وہ ایک دن قوم کے امتحان میں اہم کردار ادا کرنے والا تھا۔ ایک دن ماں نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا، وہ امانت جو ہم نے اللہ کے سپرد کی تھی جنگل میں چھوڑ دی تھی، اب جوان ہو چکی ہے۔ ماں نے گائے کی خاص نشانی بھی بتائی۔ اس کا رنگ زرد ہے، آدمی کو دیکھ کر بھاگتی ہے، مگر اگر اللہ کے نام سے بلایا جائے تو خود بخود آ جاتی ہے۔ یہ گائے محض جانور نہیں تھی، یہ اللہ کی عنایت اور امتحان کا ایک زندہ نشان تھی۔ نوجوان لڑکا جنگل گیا، اس نے اللہ کے نام سے گائے کو پکارا اور حیرت انگیز طور پر وہ گائے خود اس کے پاس آ گئی۔ گائے نے اسے کہا، تم مجھ پر سوار ہو جاؤ۔ اللہ کے نام سے تم مجھ پر سوار ہو جاؤ تاکہ آسانی سے گھر پہنچ سکو۔ میری ماں نے مجھے اس کی اجازت نہیں دی۔ کی اجازت نہیں دی۔ یہ لمحہ نوجوان کی فرما برداری اور ایمان کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ اپنی ماں کے حکم کو ہر حال میں مقدم رکھتا ہے، چاہے اللہ کی عنایت بھی اس کے سامنے ہو۔ گائے نے نرم آواز میں کہا، میں تیری آزمائش کر رہی تھی تو فرما بردار ہے، اسی لیے میں بھی تیری فرما بردار ہوں۔ یہ لمحہ نوجوان کی نیک دلی اور فرما برداری کا سب سے روشن ثبوت تھا، اور ظاہر کرتا ہے کہ سچائی اور اطاعت پر قائم رہنا اللہ کی عنایت کو کھولنے کا سب سے بڑا راستہ ہے۔ راستے میں اچانک ایک مسافر ملا، چہرے پر تکلیف تھی، آواز میں درد۔ اگر اجازت ہو تو میں تیری اس گائے پر سوار ہو جاؤں۔ راستے میں اچانک ایک مسافر ملا، چہرے پر تکلیف تھی، آواز میں درد۔
وہ لڑکھڑاتے قدموں سے قریب آیا اور بولا، مجھے سخت حادثہ پیش آ گیا ہے۔ میرے پاس بہت سی گائیں ہیں، لیکن اس وقت میں چل نہیں سکتا۔ اگر اجازت ہو تو میں تیری اس گائے پر سوار ہو جاؤں۔ منزل پر پہنچ کر میں تجھے بہترین گائے دے دوں گا۔ یہ پیشکش بظاہر ہمدردی تھی، مگر اس کے پیچھے ایک بہت بڑا فتنہ چھپا ہوا تھا۔ نوجوان نے پوری مضبوطی سے کہا، میری والدہ نے مجھے منع کیا ہے اور میں ان کے حکم کی خلاف ورزی کسی صورت نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر مسافر کے لہجے بدلنے لگے۔ پہلے لالچ دیا، پھر کرائے کی پیشکش کی، پھر اصرار، پھر منت، لیکن نوجوان کا جواب ہر بار ایک ہی تھا، نہیں۔ نہ سونے کی چمک اسے توڑ سکی، نہ فائدے کا وعدہ، کیونکہ اس کے دل میں ماں کا حکم ہر لالچ سے بڑا تھا۔ جب لالچ ناکام ہو جائے تو ابلیس آخری حربہ کیا آزماتا ہے؟ جب ابلیس نے حد پار کر دی، جب لالچ، اصرار اور فریب سب ناکام ہو گئے، تو نوجوان نے آسمان کی طرف نگاہ اے اٹھائی۔ ابراہیم، اے اسماعیل، اے اسحاق اور اے یعقوب کے رب، اس پتھر جو ماں کا فرما بردار ہوتا ہے، اللہ اس کے لیے ابلیس کو بھی ذلیل کر دیتا ہے۔ شام کو نوجوان گائے لے کر گھر پہنچا اور سارا واقعہ ماں کو سنا دیا۔ ماں نے کہا، بیٹا فروخت ماں گائے کو لے آیا ہوں۔ اچھا بیٹا، مگر سنو۔ اب ہم اس پر بوجھ نہیں ڈالیں، لیکن میری اجازت کے بغیر نہیں۔ جی ماں۔ یہ گائے کتنے میں دو گے؟ بازار میں ایک اجنبی ملا جو دراصل فرشتہ تھا۔ اس نے پوچھا، یہ گائے کتنے میں دو گے؟ نوجوان، 3 دینار، لیکن ماں کی اجازت کے بغیر نہیں۔ فرشتے نے کہا، یہ عام گائے نہیں، بنی اسرائیل اسی کی تلاش میں ہے۔ جب تک وہ اس کے چمڑے کے وزن کے برابر سونا نہ دیں، سودا نہ کرنا۔ بنی اسرائیل آئے۔ قیمت گائے کے چمڑے کے وزن کے برابر سونا۔ یہ تھا ماں کی اطاعت کا انعام۔ گائے کا ایک حصہ مقتول کو لگایا گیا۔ وہ زندہ ہوا اور قاتل کا نام لے لیا۔ قاتل خود اس کا بھتیجا تھا۔ یہ قصہ صرف گائے کا نہیں، یہ قصہ ہے ماں کی اطاعت کا، لالچ کے انجام کا۔ جو اللہ کے لیے چھوڑ دے، اللہ اسے ضائع نہیں کرتا۔